مجھے طلاق دیں ولید بھائی، ورنہ سارے گاؤں والوں کو چیخ چیخ کے بتاؤں گی گاؤں کا سردار نامرد ہے، مجھے سیٹسفائی نہیں کر سکتا۔ قدسیہ ولید سے 15 سال چھوٹی تھی۔ دلہے نے شادی سے انکار کیا تو ولید نے ہمدردی کے تحت نکاح کیا۔ چھوٹی ہو اسی وجہ سے بخش دیا تھا۔ تمہیں سیٹسفائی ہونے کا بہت شوق ہے نا؟ ولید نے قدسیہ کے فراق کی زپ کھولی، فراق کو زمین پر گرا دیا۔ وہ اس کی رعنائیوں کو دیکھتا۔ وہ دلہن بنی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، ارد گرد دیکھی جا رہی تھی۔ نہ جانے لوگ اس کے بارے میں کیا کچھ باتیں کیے جا رہے تھے، لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے بس اس شخص کا چہرہ گھومے جا رہا تھا جس نے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کچھ کیوں ہوا، اس نے کیوں شادی سے انکار کیا۔ اسے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس اب وہ مسلسل گاؤں والوں کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ وہ سامنے بیٹھے اپنے بے بس ماں باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بالکل خاموش نگاہیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ سامنے ہی کھڑی ایک عورت کہنے لگی، میں تو پہلے ہی کہتی تھی، یہ لڑکی ایک دن ضرور کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی، کچھ تو ایسا کیا ہی ہوگا جس کی وجہ سے دلہے نے اینڈ نکاح کے موقع پر انکار کر دیا اور چلا گیا۔ وہ حیرت سے اس عورت کی باتیں سنے جا رہی تھی۔ یہاں سب لوگ اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ اس کے بابا غصے میں اس کی طرف آئے، کہنے لگے، تمہاری وجہ سے میری عزت خاک میں مل چکی ہے۔ دیکھو لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں، تمہیں تو مر جانا چاہیے، تم زندہ کیوں ہو؟ وہ غصے میں اس کا گلا دبانے لگ گئے۔ پیچھے سے رخسانہ بیگم آ گئیں، کہنے لگی، کیا کر رہے ہیں؟ آپ کی بیٹی ہے، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں، آپ اپنی بیٹی پر کیوں الزام لگا رہے ہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر؟ اس میں اس کا کوئی قصور نہیں۔ وہ شخص گھٹیا تھا جس نے عین نکاح کے موقع پر ہماری بیٹی کو ٹھکرایا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کے بابا پر تو جنون سوار ہو چکا تھا، مسلسل اسے مارنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ اپنی مزاحمت بھی نہیں کر رہی تھی، خود کو چھڑانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی تھی، بس اس کی آنکھوں میں سے مسلسل آنسو بہے جا رہے تھے۔ اچانک ہی پیچھے سے آواز گونجی، یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ اگر کسی لڑکی کے ساتھ کوئی مرد شادی کرنے سے انکار کر دے تو کیا اسے قتل کر دیا جاتا ہے؟ مرد کے گناہوں کی سزا بھی عورت کو دی جاتی ہے؟ یہ سب کچھ گاؤں میں کیا چل رہا ہے؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے قدسیہ کے بابا کو ان سے دور کیا، کہنے لگا، انکل کیا ہو گیا ہے؟ آپ کا دماغ تو جگہ پر ہے، دیکھیں آپ اپنی معصوم سی بچی کی جان لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا، کیونکہ جب بات انصاف پر آتی تھی تو وہ چھوٹے بڑے کا لحاظ بھول جاتا تھا۔ وہ کہنے لگے، بیٹا اب میں تمہیں کیسے بتاؤں، دیکھو ہماری عزت خاک میں مل چکی ہے، کچھ بھی نہیں بچا ہمارے پاس۔ عین موقع پر اس شخص نے انکار کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے گاؤں میں جب کسی لڑکی کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو دوبارہ اس کی شادی نہیں ہوتی۔ اگر اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے باقی بہنیں بھی بیٹھی رہیں گی۔ وہ کہنے لگے، ایک تو پہلے بچی کی عمر دیکھیں کتنی چھوٹی ہے، آپ اس کی شادی کر رہے ہیں۔ اگر لڑکے نے انکار کر دیا ہے تو اس میں ضروری تو نہیں لڑکی کا کوئی قصور ہو۔ پاگل ہو گئے ہیں کیا؟ چھوڑیں اسے۔ اس نے پیچھے کی طرف دھکا دیا تو وہ کہنے لگے، پھر آپ نے کیا کر لینا ہے؟ اگر آپ کو اتنا ہی ہو رہا ہے کیونکہ آپ یہاں سے چلے جائیں گے، میں پھر بھی اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ اس کے بارے میں وہ شخص ایسی باتیں کر کے گیا ہے جس کے بعد اسے زندہ نہیں رہنا چاہیے۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہے تھے۔ ولید کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، انکل میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، اگر آپ کو اپنی بیٹی پر یقین نہیں تو ٹھیک ہے، پھر میں نکاح کر لیتا ہوں۔
آپ کی بیٹی کے ساتھ، وہ غصے میں بولا تھا، اور قدسیہ نے ایک دم سے نگاہیں اٹھا کر اس شخص کی طرف دیکھا تھا جو کسی فرشتے کی طرح وہاں پر نازل ہوا تھا۔ اب اگر اس کی مدد کرنا چاہ رہا تھا تو وہ اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی جو کسی ریاست کا شہزادہ معلوم ہوتا تھا، اور وہ کیا تھی؟ یہ کام کسی گاؤں کی لڑکی اور گاؤں کا سردار تھا جس کے آگے پیچھے نہ جانے کتنی لڑکیاں گھومتی تھیں۔ گاؤں کے سبھی سرداروں کی بیٹیاں اس کے پیچھے ہوتی تھیں، لیکن اس شخص نے کسی کا انتخاب نہیں کیا۔ قدسیہ ایک عام سی تھی، ایک کسان کی بیٹی، اس کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اس کے بابا کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا کہ گاؤں کا سردار ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبھی وہاں گاؤں والے کھڑے ہوئے تھے، حیرت سے ولید کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ وہ مولوی صاحب کو کہنے لگا، دیکھیں نکاح کروائیں، نکاح ہوگا اس کا، آج ہی ہوگا، اور میں بتا دوں ضروری نہیں کہ کوئی بغیرت مرد آ کر کسی لڑکی سے شادی کرنے سے انکار کر دے، اس کے کردار کی دھجیاں اڑا دے، تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ لڑکی غلط ہے۔ کبھی عورت کی بھی بات سن لیا کریں۔ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ اس کا غصہ کسی طور پر بھی کم نہیں ہو رہا تھا جب سے وہ گاؤں کا سردار بنا تھا۔ گاؤں کے حالات دیکھ دیکھ کر، گاؤں میں ہونے والے ظلم و ستم دیکھ دیکھ کر اس کا دماغ گھوم چکا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ کیسی فضول رسومات گاؤں میں ہوتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا نکاح ولید کے ساتھ ہو چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اب اسے لے کر اپنی حویلی جا رہا ہوں۔ امید ہے آپ بھی اسے اپنے پاس نہیں رکھنا چاہیں گے، ویسے بھی آپ تو اسے ختم کرنے والے تھے۔ میں نہیں چاہتا کہ اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ ہو۔ یہ کہہ کر اس نے بہت زور سے قدسیہ کی کلائی کو پکڑا۔ اس شخص کا لمس محسوس کرتے ہی قدسیہ کو عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ ولید نے خونخوار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، کہنے لگا، آج تو یہ غلطی کی ہے، ہاتھ سے کلائی چھڑانے کی کوشش کی ہے، دوبارہ مت کرنا، تم پہ صرف اور صرف میرا حق ہے، ولید کے علاوہ کوئی تمہیں دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اس کا بازو پکڑتے ہوئے وہاں سے لے کر جا رہا تھا۔ وہ مڑ کر اپنے باپ کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو نگاہیں جھکائے کھڑے ہوئے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے تک اسے مارنے کے لیے تیار تھے، لیکن اب آنکھوں میں آنسو لیے اپنی بیٹی کی طرف دیکھے جا رہے تھے جسے ولید لا کر گاڑی میں بٹھا چکا تھا۔ دوسری طرف سے آ کر اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ ایک لمحے کے لیے ڈرائیونگ اسٹیئرنگ پر سر رکھے گہرے گہرے سانس لینے لگ گیا۔ اتنا بڑا اس نے فیصلہ تو کر لیا تھا، اس لڑکی کے ساتھ نکاح تو کر لیا تھا۔ اب اسے تھوڑی ہی دیر بعد گاڑی حویلی کے سامنے رکی تو وہ اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا جو بہت حسین تھی۔ اس کی نگاہیں ایک لمحے کے لیے اس پر جم سی گئی تھی۔ وہ مسلسل ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ گاڑی سے باہر نکلا اور دوسری طرف سے دروازہ کھولتا ہوا کہنے لگا، چلو شاباش، باہر نکلو۔ اسے نہیں معلوم تھا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑے وہ حویلی کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ سب سے پہلے اس کا ٹکراؤ بڑی بیگم کے ساتھ ہوا۔ بڑی بیگم ولید کے ساتھ ایک لڑکی کو دیکھ کر، وہ بھی دلہن کے روپ میں، ان کا دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ غصے میں کہنے لگی، ولید یہ کون ہے؟ گاؤں کا سردار ہو کر ایک عام سی لڑکی کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ وہ نگاہیں جھکائے کھڑا تھا، کہنے لگا، اماں سائیں، میں نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا ہے، مجھے بہت مجبوری میں نکاح کرنا پڑا۔ وہ کہنے لگی، ایسی بھی کون سی مجبوری تھی کہ تم ایک نیچ ذات کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے آ گئے ہو؟ ان کے چلانے پر اس کے بابا جان اور باقی حویلی والے بھی اکٹھے ہو چکے تھے، اور ایک دور کھڑی دو نگاہیں افسوس سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھیں۔
وہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی، ولید کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ وہ کتنی اسے محبت کرتی تھی، کتنا ٹوٹ کر چاہتی تھی، اور وہ ایک عام سے گاؤں کے کسان کی لڑکی کو اپنے پہلو میں لیے کھڑا ہوا تھا۔ ولید نے ارد گرد دیکھا تھا، ولید کی نگاہیں ابھی بھی اسے تلاش رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوف تھا اسے عروشہ کا۔ وہ جانتا تھا عروشہ کو کتنا برا لگے گا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شادی کر کے آ چکا ہے۔ بڑی بیگم کہنے لگی، دیکھو میں ابھی کے ابھی تمہیں اس لڑکی کو طلاق دینی ہوگی، نکالو اس حویلی سے۔ تمہیں معلوم ہے حویلی میں کوئی خاندانی لڑکی ہی آ سکتی ہے تمہاری بیوی بن کر، اور تم نے ایک سردار ہوتے ہوئے ایک عام سی لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کر لی؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، اماں صاحب پلیز، خدا کے لیے، وہ ایک نیچ ذات لڑکی نہیں ہے، وہ جیسی بھی ہے لیکن اس وقت میری بیوی ہے۔ اور سردار ولید کی بیوی کی حیثیت سے اسے جانا جائے، کس کی حیثیت کیا ہے، وہ پیچھے سے کس ذات سے تعلق رکھتی ہے، وہ میرے نکاح میں ہے، میری عزت ہے۔ وہ بہت نرمی سے انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اپنے بیٹے کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو ہمیشہ ان کے ہر فیصلے پر نگاہیں جھکا دیتا تھا۔ آج وہ اتنے غصے میں بولے جا رہا تھا کہ اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھو میں کیا کہہ رہی ہوں، ابھی کے ابھی اسے طلاق دو۔ وہ غصے میں آگے کی طرف بڑھی، جب سامنے ہی بڑے شاہ آ گئے، کہنے لگے، 2 منٹ رک جاؤ ولید بیٹا، تم نے اس کے ساتھ نکاح کیوں کیا ہے؟ تم حویلی کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہو، اس کے خاندان کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ۔ وہ کہنے لگا، دیکھیں بابا سائیں، آپ لوگوں کے لیے اصول ہوں گے، لیکن میں گاؤں کا سردار ہوں، اپنی مرضی کا مالک ہوں، اور میں کسی اصولوں کو نہیں مانتا۔ وہ مسلمان ہے، میں کسی غیر مذہب کی لڑکی کو شادی کر کے نہیں لایا جو آپ لوگ ایسے کہہ رہے ہیں، میری بیوی ہے وہ۔ غصے میں چلاتے ہوئے بولا تھا، اور اپنے باپ کے سامنے آج وہ پہلی دفعہ ایسے بولا تھا، ورنہ ہمیشہ ان کے سامنے نگاہیں جھکا کر کھڑا ہوتا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد کہنے لگی، اب بغیر طلاق لینے کی کوشش کی تو پھر سوچ لیں کہ میں کون سا قدم اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے قدسیہ کی کلائی سے پکڑا، لا کر کمرے میں بٹھایا۔ ابھی بھی قدسیہ ہچکیوں اور سسکیوں کے ساتھ روئے جا رہی تھی۔ اس وقت اسے جس قدر غصہ آیا تھا، اسے شک ہو رہا تھا کہ کہیں قدسیہ پڑھی لکھی نہ ہو۔ وہ خود کو ریلیکس کرتا ہوا شاور لینے چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد شاور لے کر نکلا تو وہ سادہ سے ٹراؤزر شرٹ میں اٹھا۔ نگاہیں اٹھا کر قدسیہ نے اس شخص کی طرف دیکھا جو بلا کا حسین تھا، سیاہ کرلی بال، اس کے انابی ہونٹ، بڑی بڑی آنکھیں، اوپر گھنی پھلکیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ قدسیہ کو پاگل کر رہا تھا۔ اس کی سرخ و سفید رنگت اس وقت چمک رہی تھی، اس کے چہرے پر پانی کے قطرے قدسیہ کو پاگل کیے جا رہے تھے۔ وہ بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی، وہ جو تھوڑی دیر پہلے تک اپنے دلہے کے انکار سے بہت زیادہ افسردہ تھی، اب اس شخص کی یوں اپنی زندگی میں شامل کرنے پر بہت زیادہ خوش تھی۔ دل ہی دل میں اس شخص کی تعریفیں کیے جا رہی تھی۔ ولید مسلسل اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کرنے لگ گیا تھا۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ مجھ معصوم کو نظر لگانے کا ارادہ ہے کیا؟ یہ کہہ کر ٹاول سے اپنے بال خشک کرنے لگا۔ اس کی بات سن کر فوراً ہی قدسیہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے لگی، نہیں، میں نے کبھی بھی نظر نہیں لگائی، کسی کو بھی نظر نہیں لگائی۔ ولید نے ایک اور باتیں کیا کی، وہ فوراً ہی شروع ہو گئی، ولید کا دماغ کھانے لگی۔ ولید کہنے لگا، او لڑکی، تم کتنا زیادہ بولتی ہو، پلیز ابھی باہر سے جو ڈانٹ سن کے آ رہا ہوں وہ برداشت کرنے دو۔
اس کی بات سن کر قدسیہ ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، آپ نے بھی تو انکل آنٹی کو کتنا کچھ ڈانٹا، وہ کیا سوچ رہے ہوں گے، ان کا بیٹا کتنا بدتمیز ہے۔ وہ معصومیت سے بولی تھی اور حقیقت میں ایک معصوم لڑکی تھی۔ دل ہی دل میں ولید نے اس بات کا اعتراف کیا تھا۔ وہ کہنے لگا، چلو شاباش، یہ بھاری بھرکم جوڑا اتارو اور کچھ نارمل سا پہن کر آؤ۔ وہ ارد گرد دیکھنے لگی، کہنے لگی، آپ کے پاس لڑکیوں والے کپڑے ہوں گے کیا؟ مزید اس کی بات سن کر وہ سنجیدگی سے بولا، میں تمہیں لڑکی نظر آتا ہوں جو میرے پاس لڑکیوں والے کپڑے ہوں گے؟ ویٹ کرو، میں تمہیں لا کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور اس نے عروشہ کے دروازے پر دستک دی۔ اس وقت عروشہ کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا، کافی دیر دستک دیتا رہا، لیکن عروشہ نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ ملیحہ کے کمرے کی طرف چلا گیا، جو کہ اس کی چھوٹی بہن تھی۔ ملیحہ نے دروازے پر دستک دی، کہنے لگی، بھائی، میں آپ سے ناراض ہوں، آپ اس لڑکی سے محبت کرتے تھے، مجھے بتایا بھی نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ چپکے اس لڑکی سے محبت کی؟ ویسے بھابھی بہت پیاری ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی بہن کو خونخوار نگاہوں سے دیکھا، کہنے لگا، پہلے کوئی اپنی بھابھی کے لیے اچھا سا ڈریس دو، کیجول سا دینا۔ وہ کہنے لگا، ہائے بھائی، کتنا خیال ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی اور ولید کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، کہنے لگی، دیکھیں، ایسے کپڑے مانگتے ہوئے کہیں سے بھی ایک گاؤں کے سردار نہیں لگ رہے، مجھے تو رن مرید لگ رہے ہیں۔ اس کی بات سن کر ولید نے اسے گھورا، کہنے لگا، زیادہ مت بولو۔ یہ کہہ کر ڈریس لیتا ہوا واپس کمرے میں آیا۔ یہ بات تو حقیقت تھی کہ اس وقت کہیں سے بھی گاؤں کا سردار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ ایک نارمل سا انسان جو واقعی میں مرید ہو، کچھ ایسا ہی وہ بھی معلوم ہو رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ چینج کر کے آئے تو اسے دیکھتے ہی ولید کا دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا، دل نہ جانے کیا کچھ سوچے جا رہا تھا، لیکن وہ بچی تھی، وہ کبھی بھی اس کے قریب نہیں جانا چاہتا تھا۔ اس چیز کو وہ اچھی طرح جانتا تھا، اسے تو کبھی برا بھی نہیں لگا تھا۔ اس نے چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی۔ یہ بات گاؤں میں پھیل چکی تھی، نہ جانے گاؤں والے اس کے بارے میں کیا سوچیں گے۔ کافی دیر تک کسی بارے میں سوچتا رہا، لیکن وہ اب اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی، کہنے لگی، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ قدسیہ کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا، کہنے لگا، دیکھو تم سو جاؤ، رات ہو چکی ہے۔ اس نے گھڑی کی طرف نگاہیں دوڑائی تو تقریباً رات کے 12 بج چکے تھے۔ وہ کہنے لگی، مجھے نیند نہیں آئی ہوئی۔ اس نے ولید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ولید کہنے لگا، دیکھو، سونے کی کوشش کرو، کافی رات ہو چکی ہے، زیادہ جاگنا ٹھیک نہیں۔ وہ نرمی سے اسے بولے جا رہا تھا، اس کا یوں خیال رکھنا اسے ہمیشہ ہی اچھا لگتا تھا۔ وہ کہنے لگی، آپ ہمیشہ ایسے ہی اچھے رہیں گے۔ اس کی بات سن کر ولید نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، دیکھو، میں نے اس وجہ سے تمہارے ساتھ شادی کی تاکہ تمہارے بابا تمہارے ساتھ وہ رویہ اختیار کریں جو وہ کر رہے تھے، اس وجہ سے میں نے تمہارے ساتھ نکاح کیا، لیکن جیسے ہی کچھ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اس کے بعد تمہارے بابا کو سمجھاؤں گا۔ وہ حیرت سے ولید کی طرف دیکھے جا رہی تھی، اس کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی۔ اس نے نہ جانے کتنے خواب دیکھے تھے، لیکن اب اسے احساس ہوا تھا، بھلا وہ غریب گھرانے سے آئی ہوئی لڑکی کو اپنے ساتھ کیوں رکھے گا؟ ایک گاؤں کا سردار تھا، اسے کون سا لڑکیوں کی کمی تھی؟ وہ ایک چھوٹی سی لڑکی کے ساتھ شادی کرتا بھی کیوں؟ یہ سوچتے ہوئے فوراً ہی اس کے لبوں سے شکایت غائب ہو چکی تھی اور وہ سونے کے لیے لیٹ چکے تھے۔ اس کی آنکھوں میں سے آنسو ٹوٹ کر تکیے میں جذب ہو چکا تھا۔ اس نے فوراً ہی باقی آنسو بہنے دیے۔ ولید نے نہ جانے کتنی دیر تک بلکونی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ وہ جب واپس کمرے میں آیا تو وہ گہری نیند سو چکی تھی۔
اس نے چہرے سے کمبل ہٹایا تو اس کی گالوں پر ابھی بھی آنسوؤں کے نشان تھے۔ اس نے دھیرے سے اس کی گال پر انگوٹھا پھیرا تو وہ کسمسا کر دوسری طرف کروٹ لے چکی تھی۔ اس وقت وہ گہری نیند سو رہی تھی۔ وہ لڑکی اس وقت دنیا جہان کی معصوم لگ رہی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جھک کر پیشانی پر بوسہ لیا، اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا ہوا تھا۔ وہ بھی نیند میں اتر چکی تھی۔ اس کے پاس کچھ بھی ہو جاتا وہ جاگتی نہیں تھی، اور اسی چیز کا ولید فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر بوسے دینے کے بعد دوسری طرف کروٹ لے کر سو چکا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اس کے بازوؤں کے حصار میں پایا۔ نہ جانے کب وہ ولید کی رات کو اتنا قریب چلی گئی تھی۔ فوراً ہی اس کے بازوؤں کے حصار سے نکلی، گھبراتی ہوئی اسے دور ہوئی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا۔ وہ اپنی دھڑکنوں کی آواز واضح طور پر سن سکتی تھی، اور اتنے میں دروازے پر دستک ہونے لگی۔ باہر سے ملازمہ آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، سردار سائیں اٹھ جائیں، باہر ناشتہ ریڈی ہو چکا ہے، اور وہ ولید کی طرف دیکھے جا رہی تھی جو دنیا جہان سے بیگانہ سکون کی نیند سو رہا تھا۔ باہر سے ملازمہ کی آواز آئی۔ اس کے بعد ملازمہ شاید جا چکی تھی۔ وہ ولید کی گال کو تھپ تھپاتی ہوئی کہنے لگی، اٹھ جائیں، باہر کوئی آپ کو بلا رہا ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بساختہ ہی ولید نے اس کے بازو سے پکڑ کر کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ اسے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا وجود واضح طور پر کپ کپانے لگ گیا تھا۔ اس کی کپ کپاہٹ کو محسوس کر کے ولید نے فوراً ہی اسے خود سے دور کیا۔ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اس کا چہرہ چوم لیا۔ اس کا چہرہ شرم سے لال ہو چکا تھا۔ فوراً ہی نگاہیں جھکا چکی تھی۔ کہنے لگی، آپ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز، یہ کہہ کر فوراً ہی وہاں سے اٹھ کر جا چکی تھی۔ ولید بیٹھ گیا۔ وہ کبھی بھی ایسا نہیں تھا، کبھی بھی ایسی حرکتیں کرنے والا شخص نہیں تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس لڑکی کے سامنے اس نے عجیب سا بیہیو کر دیا تھا۔ وہ معصوم سی لڑکی ولید کو بہت اچھی لگ رہی تھی، لیکن وہ اسے دور رہنے کی بھی کوشش کر رہا تھا۔ جب وہ فریش ہونے کے بعد باہر آئی تو ولید کے بابا کہنے لگے، دیکھو ولید بیٹا، آپ نے کہا تھا جو کارنامہ تم کر چکے ہو، میرے خیال سے ہمیں تمہارے ولیمے کا اعلان کر دینا چاہیے تاکہ سارے گاؤں والوں کو پتہ چل جائے کہ ان کا سردار کیا کارنامہ سر انجام دے چکا ہے۔ وہ کہنے لگا، بابا جان ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی۔ کارنامہ تو سر انجام دے دیا تو گاؤں والوں کو بھی پتہ چل جانا چاہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہا تھا۔ قدسیہ نے عجیب نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر اس شخص نے اسے طلاق ہی دینی تھی تو پھر ولیمے کے لیے کیوں مان رہا تھا؟ اس بات کی قدسیہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ واپس اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پیچھے پیچھے ولید بھی آ چکا تھا۔ ولید کی طرف دیکھتی ہوئی کہنے لگی، رات کو تو آپ بول رہے تھے کہ آپ کو میرے ساتھ نہیں رہنا، آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے، تو پھر یہ ولیمہ کیوں؟ اس کی بات سن کر ولید کہنے لگا، دیکھو اب ظاہر ہے ولیمہ تو کرنا پڑے گا نا، تاکہ گاؤں والوں کو پتہ چل جائے میں نے شادی کی ہے۔ وہ کہنے لگی، دیکھو تمہیں زندگی سے نکالنے کا بعد میں سوچوں گا، اس کے بارے میں تمہیں فکر کرنے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سنجیدگی سے بولے جا رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، لیکن اگر آپ نے کل کو مجھے طلاق دی تو پھر مجھے ابھی طلاق دے دیں۔ اس کی بات سن کر اس کی پیشانی پر بل نمودار ہوئے۔ وہ کہنے لگا، دیکھو ابھی تو تم نے یہ بات کی ہے، جب میرا دل ہوگا میں تب تمہیں طلاق دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد وہ سارا دن کمرے میں بند رہی۔ نہ اس کے کمرے میں کوئی آیا
نہ ہی وہ خود کمرے سے باہر نکلی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ولید کھانے والی ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا اور کہنے لگا، گاؤں کے سردار کو تم نے کس کام پہ لگا دیا؟ کم از کم بندہ باہر جا کر کھانا ہی اپنے لیے خود لے سکتا ہے، یہ بھی میں نے ہی تمہیں دینا ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ کہنے لگی، یہاں پر میں کسی کو جانتی تو ہوں نہیں جو جا کر باہر کھانا کھاؤں۔ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کھانا ہے۔ آپ مجھے بیاہ کر لائے ہیں اس گھر میں، آپ کو بھی میرا خیال نہیں۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ ولید کے چہرے پر مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ کہنے لگا، بھئی کیا ہو گیا ہے؟ تم تو گلے شکوے ہی کرنے لگ گئی ہو۔ مانا کہ اب میں بھول چکا ہوں، بھلکڑ ہوں تھوڑا سا، لیکن اب مجھے تانے تو مت دو نا۔ وہ سنجیدگی سے بولا تو وہ کہنے لگی، نہیں بھلا میں کیوں آپ کو تانے دوں گی؟ وہ کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، جلدی جلدی کھانا کھاؤ، پھر ہم نے شاپنگ کے لیے بھی جانا ہے۔ کہنے لگی، اس وقت کہاں سے شاپنگ کرنے جانا ہے؟ وہ کہنے لگا، شہر چل رہے ہیں۔ اور کہاں جانا ہے؟ وہ کہنے لگی، میں اتنی رات کو آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ویسے بھی آپ نے مجھے طلاق دے دینی ہے نا، تو میں بھلا کیوں آپ کے ساتھ ولیمے کی شاپنگ کرتی پھروں؟ وہ سنجیدگی سے بولی تو ولید کہنے لگا، یہ تم لڑکیوں کو کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ کیوں ایک بات کو لے کر بیٹھ جاتی ہو؟ بھائی میں نے بولا ہے نا کہ ہمیں شاپنگ کے لیے جانا ہے، بس جلدی کھانا کھاؤ۔ آج تک مجال ہے جو گاؤں میں کسی نے سردار سائیں کی بات سے انکار کیا ہو، اور تم ہو چھوٹی سی لڑکی ہو کر میری باتوں سے انکار کر دیتی ہو۔ سچ کہتے ہیں کوئی مرد جتنا بھی بہادر ہو، بیوی کے سامنے کنٹرول میں آتا ہے۔ نہ جانے کیوں وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ ایسی باتیں کیوں کیے جا رہا تھا۔ اس کے ساتھ مذاق کرنا، ایسی باتیں کرنا اسے اچھا لگ رہا تھا۔ وہ زبردستی اسے اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گیا۔ اس کا ولیمہ بھی ہو چکا تھا۔ سارے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سردار سائیں نے گاؤں کی ایک عام سی لڑکی کے ساتھ شادی کر لی ہے، اور عروشہ واپس چلی گئی تھی، لیکن جاتے جاتے اسے اتنا بول گئی تھی کہ تم نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ رات کا وقت تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی وہ غصے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، آ گئے ہیں آپ؟ مجھے ابھی طلاق دیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے بھائی؟ اب تمہیں کون سا مسئلہ ہو گیا جو آتے ہی ایسی باتیں کیے جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، میں نے کیا بولا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا؟ مجھے ابھی کی ابھی طلاق چاہیے۔ اس کی بات سن کر وہ غصے میں کہنے لگا، میں تمہاری روز کی اس فضول باتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ مذاق کیا تھا میں نے، کب بولا کہ میں تمہیں طلاق دوں گا؟ دوبارہ میں نے کبھی اس بارے میں کوئی بات کی جو تم میرے ساتھ آگے سے ایسی فضول باتیں کیے جا رہی ہو؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولا۔ وہ کہنے لگی، کبھی آپ نے مجھے اپنی بیوی سمجھا؟ ہمیشہ مجھ سے دور بھاگتے آئے ہیں، شاید زبردستی یہ رشتہ نبھا رہے ہیں۔ اس کے بعد کہنے لگا، اچھا ٹھیک ہے، سارے گاؤں والوں کو بتاؤں گی کہ یہ مجھے اپنی بیوی نہیں سمجھتے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، تم کیا چاہتی ہو؟ کیسے تمہیں اپنی بیوی سمجھوں؟ وہ غصے میں بولا تو وہ خاموش ہو چکی تھی۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں میں محبت کے دیے چل رہے تھے۔ قدسیہ نے نگاہیں جھکا لی۔ کہنے لگا، محبت چاہیے نا تمہیں؟ تو میں بتاتا ہوں محبت کیسے کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر اسے اپنے قریب کر چکا تھا، لیکن اس کے بعد اسے دور ہونے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن وہ اسے سمجھا چکا تھا کہ وہ اسے کس قدر محبت کرتا ہے، کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہے۔ اس کے بعد تو قدسیہ کو اپنی قسمت پر رشک ہونے لگ گیا۔ ولید جیسا شوہر اسے ملا۔ ولید نے کبھی اسے یہ احساس نہیں کروایا تھا کہ وہ ایک عام سے گھر کی لڑکی ہے، ایک سردار کی بیوی ہے۔ وہ تو ہمیشہ سے اسے محبت سے پیش آتا تھا، ٹوٹ کر چاہتا تھا۔